یہ ویڈیو آپ دیکھیے، یہ کوئی مزار نہیں ہے یا کوئی آسمان سے اتری ہوئی کوئی عجیب مخلوق نہیں ہے یا پھر یہ کوئی ایلین بھی نہیں ہے، بلکہ یہ تو دولے میاں ہے۔ یہ وہ عظیم الشان شہنشاہ ہے جو کل تک لنگی بنیان میں گھوم رہے تھے، جو کل تک بالکل سیدھے سادے لباس میں تھے یا سمپل سے پینٹ شرٹ یا کرتا پیجامے میں ان کو دیکھا گیا تھا اور ساری زندگی دیکھا گیا۔ کل تک یہ لوگوں سے قرض مانگ رہے تھے، لوگوں سے زکوٰۃ اور صدقہ مانگ رہے تھے، اور آج دیکھو گھوڑے پر بیٹھ کر اور گھوڑے پر چڑھ کر اترا رہے ہیں۔ جس محلے میں کل تک یہ غریب سا منہ بنا کر اپنی شادی کے لیے مدد مانگ رہے تھے، اور آج دیکھیے اسی محلے میں شہنشاہ بن کر دندنا رہے ہیں۔ میں ایسا کیوں بول رہا ہوں؟ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ جانے دو، ان کی شادی ہے، آپ کو تو ہر بات پر اعتراض ہوتا ہے، لیکن میں ایک واقعے کے سندرب میں بول رہا ہوں، یعنی 2-4 دن 8 دن پہلے کی بات ہے اور ہمارے یہاں کی ہی بات ہے۔ وہ واقعہ، وہ قصہ آپ سنیے، بالکل ریئل ہے، ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ ہمارے یہاں پر ایک غریب فیملی کا، یعنی ان کے گھر میں شادی تھی، یعنی ان کا گھر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کا خود ہی مدد کرنے کو دل کرے گا۔ اور جب ان کے گھر میں شادی کا موقع آیا تو ان کے پاس تو پیسے نہیں تھے، تو وہ اڑوس پڑوس سے مانگنے لگے، کہنے لگے کہ آپ کسی سے کہیں کہ ہمارے گھر شادی ہے، وہ کچھ مدد کر دے تاکہ ہماری شادی اچھے سے ہو جائے۔ یہاں تک کہ ان کے مدد مانگنے کی خبر ہمارے گھر تک بھی آئی۔ ہمارے گھر والے نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم سے جو بن پڑا وہ ہم دیں گے۔ پھر یہ طے کیا گیا کہ ایک قرآن پاک کی اچھی سی خوبصورت مخمل والی پیٹی اور ایک لفافہ، اس میں جتنا ہم سے بن پڑا وہ ہم انشاءاللہ دیں گے۔ شادی سے 2-3 دن پہلے جب ان کے گھر پہنچے مدد کرنے کے لیے تو ہم کو دور سے ہی ڈی جے کی آواز آنے لگی، یعنی گانوں کی آواز۔ تو ہمیں لگا کہ ہو سکتا ہے کسی اور کے یہاں کسی اور وجہ سے، کسی اور کارن سے بج رہا ہوگا، لیکن جب قریب گئے تو پتا چلا کہ یہ انہی کے گھر میں بج رہا ہے جن کی مدد کے لیے ہم پہنچے ہیں۔ قریب گئے تو پورے گھر کے لوگ، گھر کی عورتیں سب ڈی جے پر تھرک رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر لفافہ تو ہم نے چھپا دیا، ہم نے کینسل کر دیا۔ ہم نے کہا کہ ایسی جگہ ہمیں پیسے نہیں دینے ہیں۔ پھر ہم نے سوچا کہ چلو قرآن پاک لے کر آئے ہیں، کم سے کم وہ ہم ہدیہ کر کر واپس آ جائیں گے۔ تو آپ کو پتا ہے شادی گھر والوں نے قرآن پاک دیکھ کر ٹکا سا جواب دے دیا کہ ہمیں قرآن نہیں چاہیے، ہمیں پیسے چاہیے، کیونکہ ہمیں شادی اچھے سے کرنی ہے، یعنی دھوم دھام سے کرنی ہے، یعنی کچھ بھی ہو جائے ہمیں شادی بینڈ باجے سے کرنی ہے کہ دنیا اسے یاد کرے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ہم تو وہاں سے واپس آ گئے۔ بعد میں پتا چلا کہ انہوں نے لوگوں سے پیسہ لے کر اور مدد لے کر دھوم دھام سے شادی کی، دولہے کو شاندار صحرا پہنایا، کار کا انتظام کیا۔ گھوڑے کا تو یہاں رواج نہیں ہے، اور یہ ویڈیو بھی جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا یہ تو ایک مثال کے لیے بتایا، یہ ہمارے یہاں کا ویڈیو نہیں ہے، وہ تو ایک مثال کے لیے میں نے آپ کو بتایا۔ کار میں بیٹھا کر لے جایا گیا، کھانے پینے کا اہتمام کیا گیا، اور کہتے ہیں کہ ولیمہ تو دیکھنے لائق تھا۔ ویڈیو شوٹنگ، فوٹوگرافی، گانے بجانے، یہاں تک کہ ناچنے کے لیے ہجڑے تک بلائے گئے تھے، یعنی یہاں تک معاملہ پہنچ گیا ہے۔ وہ لوگوں کا جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، جو مدد مانگ مانگ کر اپنی گھر کی شادیاں کر رہے ہیں، یعنی آج کل مدد کرنا بھی بڑا مشکل کام ہو گیا ہے، چیلنجنگ کام ہو گیا ہے۔ کل ملا کر انہوں نے دھوم دھام سے شادی کی، اپنے دم پر نہیں، لوگوں سے مدد مانگ مانگ کر، یعنی جو چیز اپنے دم پر بھی جائز نہیں ہے، یعنی اپنی دولت سے بھی جائز نہیں ہے، انہوں نے لوگوں سے مدد مانگ مانگ کر کی۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ یاد رکھیں، زبان سے سوال کرنے والوں کے لیے اللہ اس کے رسول کی طرف سے سخت وعیدیں آئی ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے قیامت کے دن ایسی حالت میں آئیں گے کہ ان کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا تک نہ ہوگا۔ آج کل اصل میں غریب آدمی امیر آدمی کی نقل کرنے میں مرا جا رہا ہے۔ جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے ان کا ہر عیب لوگوں کو ہنر لگتا ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اگر امیر لوگ صرف اپنی دولت کی نمائش کرنا بند کر دیں تو کتنے غریب لوگوں کی زندگیاں آسان ہو جائے، اور غریب آدمی اپنی حیثیت کو پہچانے اور دکھاوے سے بچے تو ان کی بھی زندگی آسان ہو جائے۔ لیکن ایسا لوگ کرتے نہیں ہیں، کیونکہ ایجوکیشن کی کمی ہے، دینی تعلیم سے دوری ہے، اللہ سے، اس کے رسول سے، قبر سے، حشر سے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے بالکل بے خوف لوگ ہو گئے ہیں، اور شادی کو ایک اپنے ناک کا مسئلہ، اپنے اسٹیٹس کا مسئلہ بنا دیا ہے۔ یعنی غریب سے غریب آدمی بھی چاہتا ہے بھلے بھیک مانگ کر کرنا کیوں نہ ہو، شادی دھوم دھام سے ہونا چاہیے۔ لوگوں کے لیے آپ کتنا بھی اچھا کرو، لوگ آپ کے پیٹھ کے پیچھے بھلے آپ کے منہ پر تعریف کر لیں گے، لیکن پیٹھ کے پیچھے کچھ نہ کچھ برائی نکال کر اور کچھ نہ کچھ عیب نکال کر آپ کو نام رکھیں گے ہی رکھیں گے۔ چاہے آپ 20 طریقے کے پکوان پکوا لو، لیکن کہیں گے کہ اگر 2 پکوان وہ بھی ایڈ کر لیتے تو بہت اچھا ہوتا۔ 10 قسم کے میٹھے بنا لو، لیکن پھر کہیں گے کہ کاش وہ میٹھا ہوتا تو اور مزہ آ جاتا۔ تو لوگوں کی تو یہ فطرت ہے، تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اللہ اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے ہم ہر کام کریں، کیونکہ ہم ایمان والے ہیں۔ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور ہر لمحے کا کل قیامت کے دن ہمیں حساب دینا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آسانی کے ساتھ اور بالکل سنت طریقے پر اور بنا ریاکاری کے، بنا دکھاوے کے نکاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے جو میں میسج دینا چاہ رہا تھا اور جو انسیڈنٹ ہمارے ساتھ ہوا وہ بھی آپ کو بتانا مقصد تھا، تو اس سے ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو آگے شیئر ضرور کریں۔ تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے، یہاں کی امن و شانتی اور ترقی انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔